مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى في مقام أخرى: لا تبديل لكلمات الله. وقال تعالى في مقام أخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. صدق اللہ العظیم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بہت سارے صحیفے اور کئی آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، لیکن کسی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی نہیں لی ہے. صرف ایک قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اور یہ ایسا کلام الہی ہے جس کے ایک نقطے میں بھی، ایک زبر میں بھی ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شروع میں ہی ارشاد فرمایا: لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک و شبہ نہ ہے، نہ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے، قرآن کریم کو مٹانے والے، ختم کرنے والے، قرآن کریم کو جھوٹا کہنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن بڑے بڑے آئے، سارے کے سارے چلے گئے. بادشاہ بھی آئے، بہت سارے چلتے پھرتے لوگ آئے، لیکن نہ آج تک قرآن کریم کو کوئی ختم کر سکا ہے اور انشاءاللہ نہ قیامت تک کوئی ختم کر سکے گا. نہ اس میں ایک زبر کی، ایک نقطے کی کوئی تبدیلی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا. ایک شیطان ہے جس کا نام وسیم رضوی ہے. اس نے ایسی گستاخی قرآن کریم اور اس کلام الہی کے بارے میں کی ہے جس کو سنتے ہوئے بھی کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں. زمین شرماتی ہے، فرشتے شرماتے ہیں، لیکن اس خبیث نے اپنی زبان سے ایسے لفظ ادا کیے ہیں جو بالکل کافرانہ اور جاہلانہ ہیں، جو اس کو وسیم کو لعین بناتے ہیں.
جو اللہ کی نظر میں ملعون ہے، اللہ کی لعنت اس شخص پر کر دی گئی ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے ایک زبر، ایک نقطے کے بارے میں بھی شک و شبہ کرے گا، اسے بدلنے کی، اسے تبدیل کرنے کی، یا اسے فضول کہنے کی کوشش کرے گا، وہ شخص خارج اسلام ہو جاتا ہے، وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، سب سے پہلے آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور اپنے پاک پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو علم سکھایا، قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس قرآن کریم کے اندر شک کرنا جسے جبرائیل آسمان سے زمین پر لے کر آیا ہے، جو بغیر کسی شیطانی حوادثات کے اور بغیر کسی رد و بدل کے 1400 سال سے جوں کا تو محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے سورما آئے اور چلے گئے، وسیم رضوی، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمت اور جرت ہے تیرے اندر اور تیرے پال ورثوں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، جس کو تو لا سکتا ہے اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی کروانے کے لیے، لا کر دکھا۔ اگر تو 26 آیتوں کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں 26 نقطے ہی بدل کر دکھا دے، 26 نہیں، تو ایک نقطہ یا ایک زبر بدل کر دکھا دے۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے، امت محمدیہ کے غلام تیرا خون پینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تیرے خون پینے کو سعادت سمجھیں گے۔ اگر تو نے اس قرآن کریم پر ڈاکہ ڈالنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو پھر تو دنیا میں نہیں رہ سکے گا۔ وسیم لائن صاحب، لائن رضوی، اگر تجھے منسٹری کی یہ کرسی ملی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تو ہمیشہ کے لیے اس کرسی پر بیٹھا ہے۔ فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، کمال عطا ترک آیا، بڑے بڑے سورماؤں نے قرآن کریم پر پابندی لگائی۔ کمال عطا ترک نے ترکی کے اندر قرآن کریم پڑھنے پر، اذان دینے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن آج ترکی کے اندر اذانیں گونج رہی ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، اسلامی حکومت کا چرچا ہو رہا ہے، لیکن آج عطا ترک دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ کل فرعون سے پہلے فرعون نے بھی اس قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی دین تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن نہ اسے زمین نے قبول کیا، نہ اسے آسمان نے قبول کیا، زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، نمرود کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ کل تیرا بھی وہی حشر ہوگا، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کر دی گئی ہے، تو لعین ہے۔ اور کتے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اپنے سورماؤں کو خوش کر کے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو غلط بتا کر تو کرسی پر رہ سکتا ہے، تو ہرگز کرسی پر نہیں رہ سکتا۔ تیرے اس پلپلے چہرے کے اوپر قیامت تک نحوست کا داغ سجا دیا گیا ہے جو کبھی نہیں اتارا جا سکتا۔ تجھے دنیا کے اندر وہ ذلت اور رسوائی عطا کر دی گئی ہے جو کسی کو نہیں ہو سکتی۔ ارے تو مرزا قادیانی کا غلام ہوگا، تو شکیل بن حنیف کا غلام ہوگا، وہ جھوٹے کذاب دنیا کے اندر آئے، شکیل بن حنیف بھی دنیا کے اندر آیا، غلام احمد قادیانی آیا، اس نے جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس نے جہاد کی آیتیں بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس سے آج تک ایک آیت نہیں بدلی گئی۔ ارے تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو انگریزوں کا پالورز تھا، اسے تو دنیا کی طاقت نے کھڑا کیا تھا، لیکن وہ دنیا کے اندر نہیں رہا، اس کی بات کو کوئی توجہ دینے والا نہیں رہا، تو تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری بات کو توجہ کون دے گا؟ آج دنیا تجھے پھٹکار لگا رہی ہے، لیکن کلام پاک
پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ کلام پاک اپنے ایک زبر کے ساتھ، ایک زیر کے ساتھ، ایک پیش کے ساتھ، ایک ایک نقطے کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا۔ ہاں تو 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے، ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی آیت یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ یہ تمام وہ آیات ہیں، وہ آیات جہاد ہیں جن کو یہ خبیث نکالنے کی بات کرتا ہے، اور یہ نکالنا تو دور کی بات، تو ان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی کے وقت مشورہ کیا کہ ہم مسلمانوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں، تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہمارا ہندوستان پر غلبہ کیسے رہ سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں لکھتا ہے کہ جنگ آزادی میں پیش علماء ہی رہے ہیں، اس لیے علماء کو ختم کر دینا ضروری ہے، اور علماء کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کر دینا ضروری ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس کو دنیا کے اندر سے ختم کر دیا جائے تو ہم مسلمانوں پر پورا مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ 1864 سے لے کر 1867 تک 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریز بدبختوں نے جلائے۔ اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور کئی لاکھ علماء کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، آگ کے اندر جلا دیا گیا، پھانسی لگا دی گئی، توپوں کے سامنے سفید کپڑے پہنا کر بارود سے اڑا دیا گیا، لیکن علماء نے اپنی جانیں تو دے دی۔ انگریز آج تک قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکا، اس کا ایک لفظ یا ایک نقطہ نہیں بدل سکا۔ قرآن کریم دنیا کے اندر آیا ہی راہ ہدایت کے لیے ہے، محفوظ رہنے کے لیے ہے، اور لوگوں کو راہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ کسی کی تبدیلی اس کے اندر تبدیلی ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، بتا دو ان سورماؤں کو، اعلان کر دو ان کے سامنے، یہ قانون تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ سی اے کا قانون ہے، این آر سی کا قانون ہے، جب چاہو بنا کر کھڑا کر دو، مسلمانوں کی شہریت کو ختم کر دو، کسی کی بھی شہریت کو ختم کر دو، کسانوں کے مخالف بل لے آؤ، کسانوں کو مٹا دو، اور قرآن 3 طلاق کو ختم کر دو، 3 طلاق کے خلاف قانون بنا دو۔ یہ تمہارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یاد رکھو منسٹرو، تم اس قانون کو نہیں بدل سکتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، قیامت تک بدلا نہیں جائے گا، یہ خدا کا قرآن ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں اللہ کی خلقت میں تم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرما دیا کہ ہم نے یہ دین مکمل کر دیا ہے، ہم نے اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دی ہیں قیامت تک کے لیے، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر اب تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، ہم سب کو اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اول تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن قانونی طور پر یا طاقت کے اعتبار سے ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شرانگیز بات کرتا ہے، فتنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے خلاف مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف دھرنا دیا جا سکتا ہے، کورٹ کے اندر اس کے خلاف مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس کو سولی پر چڑھوایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کا قانون ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طاقت ہمارے ہندوستان کے قانون میں ہے کہ ہم اس کو قانون کے ذریعے سے اس شخص کو سزا کے کوٹھے تک اس کو پہنچا دیں۔
یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اور یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کے خلاف آواز اٹھائی جائے جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ لیکن اب ہم تو یہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کہ اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے بزدل ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم دھرنے دے سکیں یا کورٹ میں جا کر اس کے خلاف عرضی داخل کر سکیں یا ہم اس کے خلاف مقدمہ کر سکیں۔ اے اللہ ہم تو تیرے دربار میں بس یہی کہہ سکتے ہیں، جو ہمیں زبان سے کہنا تھا وہ ہم نے کہہ دیا۔ ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری بات اس مسجد سے امت مسلمہ تک پہنچے گی اور ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں گے اور اس دین پر مکمل عمل پیرا ہوں گے۔ میرے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت اور صحت اور عقل اور زندگی دی ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ، اپنی زندگی کا کوئی ٹارگیٹ بناؤ۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا ٹارگیٹ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے کاروبار سے اور دینی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دینی تعلیم سے بھی اور دنیاوی تعلیم سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک زندگی کے اندر اپنا ایک ٹارگیٹ بناؤ۔ اگر کسی کو سیاست کے اندر آنا ہے بہت اچھی بات ہے، صحیح طریقے سے سیاست میں آئیے اور سیاست کیجئے۔ اگر کسی کو ٹارگیٹ تجارت کا بنانا ہے، تجارت کیجئے۔ ضرورت نہیں کہ 1 لاکھ روپے سے 2 لاکھ روپے سے شروع ہو، 10 20 30 ہزار روپے سے بھی تجارت شروع کی جا سکتی ہے۔ اور پھر 1 سال میں ایک ٹارگیٹ بنائیے کہ ہمیں اپنی تجارت کو 1 سال کے اندر اتنا بڑھانا ہے، افسر بننا ہے، اس کے لیے تیاری کیجئے۔ ہمارا مسلم معاشرہ بیدار ہو، دینی تعلیم کے لیے بھی اور دنیاوی تعلیم کے لیے بھی۔ اگر یہ قوم کچھ بننا چاہتی ہے، عروج لانا چاہتی ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتی ہے، تو ہمیں اس کے لیے ایسے وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کا خود فیصلہ نہیں کر لیتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہاتھ کا دستکار بنانا ہوگا۔ جو جس میدان میں اتر سکتا ہے، جس میدان کا جو کھلاڑی اتر سکتا ہے، اس میدان میں وہ اترے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔